کچھ دنوں سے میں بہت زیادہ پریشان تھی، ڈپریشن میں تھی، کیونکہ میرا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا جو حل نہیں ہو رہا تھا، جس کے لیے میں بہت پریشان تھی۔ اس کے لیے میں نے ایسا وظیفہ کیا، ایسی دعا پڑھی کہ وہ چٹکیوں میں میرا مسئلہ حل ہو گیا، بلکہ ایک دن میں ہی میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ السلام علیکم، آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ جیسی میں فارغ ہوئی میں نے سوچا میں ویڈیو بنا لوں آپ سب کے لیے، ایسا زبردست بہترین وظیفہ جس سے آپ کی لائف بدل سکتی ہے جیسی میری بدلی ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے صاف کہ تمہاری جو دعائیں ہیں نا وہ میں نے قبول کر لی ہیں۔ اچھا کچھ دنوں سے نا میرا اتنا بڑا مسئلہ تھا جو کسی چیز سے بھی نہیں حل ہو رہا تھا۔ میں اتنی ڈپریشن میں تھی، اتنی ڈپریسڈ ہو گئی تھی، مطلب کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ تو بس پھر جو ہے نہ مجھے نیند آتی تھی، نہ مجھے کھانا اچھا لگ رہا تھا، مجھے بخار بھی ہو گیا تھا، گلا بھی خراب ہو گیا تھا۔ ٹینشن سے اکثر گلا خراب ہو جاتا ہے، اور نہ بچوں کا خیال کر پا رہی تھی، اور ساتھ میں میرے ساتھ اسلان بھی چھوٹا بچہ ہے تو اس کا بھی میں اتنا ٹھیک سے خیال نہیں کر پا رہی تھی۔ پھر اچانک جو ہے نا میں نے کیا کیا، میں نے اللہ تعالیٰ کا دامن پکڑا اور وظیفے شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دن رات دعائیں مانگنی شروع کر دی، تہجد کے لیے اٹھنا شروع کر دیا میں نے، اور پتہ ہے میں نے الارم بھی نہیں لگایا ہوتا تھا، اور اللہ تعالیٰ مجھے تہجد کے لیے اٹھاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ جب میں کسی کی دعا قبول کرتا ہوں تو اس کو عبادت کی طرف مائل کر دیتا ہوں، اپنی طرف مائل کر دیتا ہوں۔ اس سے میرا بھی وہی حال تھا، میں جھوٹ نہیں بولتی، اکثر مجھ سے صبح کی نماز قضا ہو جاتی تھی تو میں بہت پریشان ہوتی تھی۔ اب پتہ ہے الارم نہیں ہوتا اور میری آنکھ کھل جاتی ہے جس ٹائم اذانیں ہو رہی ہوتی ہے، تو میں اٹھ جاتی ہوں، وضو کر لیتی ہوں، صبح کے ٹائم کے جو وظیفے ہوتے ہیں وہ بھی کر لیتی ہوں، اور نماز وغیرہ بھی ادا کر لیتی ہوں، اور اتنا سکون ملتا ہے۔ اس کے بعد جو مجھے نیند آتی ہے نا، بہت پیاری خوبصورت نیند آتی ہے۔ تو اس کی وجہ سے بھی میرے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا میری مشکلیں حل کر دی۔ اور ایک دن نا میں سوئی ہوئی تھی رات کو، سب باتیں کر رہے تھے تو اچانک نا اذلان سو گیا، میری بھی آنکھ لگ گئی۔ تو میں خواب میں کیا دیکھتی ہوں کہ مجھے کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ پڑھو، سیم اس طرح کہتا ہے یہ پڑھو، انا اعطیناک الکوثر، جو سورہ کوثر ہے نا وہ بندہ بھی پڑھ رہا تھا، مجھے اس کی آواز تو نہیں آ رہی پر سیم بس وہ بھی پڑھ رہا تھا اور میں بھی پڑھ رہی تھی۔ تو جیسی میں اٹھی ہوں تو میں سورہ کوثر پڑھ رہی تھی، میرا ہسبینڈ سمجھا کہ میں مطلب ذکر کر رہی ہوں نا، تو میں نے کہا ہے یہ خواب، میں سو گئی تھی، میرے ہسبینڈ کہہ رہے تھے کہ اچھا تمہاری آنکھ لگی ہے شاید، تو میں نے اٹھی ہوں تو ایسے مجھے گھبراہٹ سی ہو رہی ہے۔ میں نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے خواب میں دکھایا کہ سورہ کوثر پڑھو، کیونکہ مجھے ابیان کی ٹیچر نے بتایا تھا کہ یہ سورہ کوثر ہر ایک مسئلے کا ہے۔ تو مجھے اس طرح خواب میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ سورہ کوثر پڑھو، اس سے تمہارے ہر ایک مسئلہ حل ہو جائے گا، اور میں خواب میں بھی ذکر کر رہی تھی، سورہ کوثر پڑھ رہی تھی۔ تو پھر بس اسی دن سے میں نے سورہ کوثر پڑھنا سٹارٹ کر دیا، اس نے میری لائف واقعی میں چینج کر دی۔ اور دوسرا وظیفہ اس طرح تھا کہ اس طرح جمعے کا دن تھا، اور اچانک جو ہے نا میں ٹک ٹاک پہ وظائف ڈھونڈ رہی تھی، اس پہ کافی اچھے وظائف بھی ملتے ہیں، جیسے اور گانا ناچ سب ہوتا ہے نا، اس طرح وظائف بھی بہت اعلیٰ قسم کے زبردست ہوتے ہیں۔ تو مجھے اللہ تعالیٰ نے اچانک وہ وظیفہ دکھا دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا جب بندہ جس چیز میں مبتلا ہو، ڈپریشن میں، ٹینشن میں، پریشانیوں میں، تو میں اس کا حل اسی کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ تو سیم جب اس طرح کوئی آیات آتی ہے نا آپ کے سامنے پریشانی کے ٹائم، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو پڑھ لینا ہے، اس کا ذکر شروع کر دینا ہے، وہ دعا آپ نے بار بار پڑھنی ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ آپ کو دکھا رہا ہوتا ہے کہ یہ آیات ہے، اس سے آپ کے سارے مسئلے میں حل کر دوں گا۔ کسی انسانوں کے پاس مت جاؤ، میرے پاس آؤ، وہ ہمیں پکارتا ہے پر ہم سمجھتے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کے اشارے کو۔ تو بس وہ میں نے جمعے کا دن تھا، اور صبح کی نماز کے لیے جیسے ہی میں اٹھی تو میں نے وہ وظیفہ کر دیا۔ آپ یقین نہیں مانیں گے، سورہ کوثر بھی میں نے اس رات سے شروع کر دی تھی، اور صبح میں نے سورہ فاتحہ آپ نے 41 دن پڑھنی ہے، اور وہ آپ نے جو ہے نا 3 دن کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ 3 دن کے بعد آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر آپ 1 دن کرنا چاہتے ہیں تو 1 دن بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ 3 دن کر سکتے ہیں تو وہ تو اور بھی فائدہ مند ہے۔ پھر اتنے اس کے فائدے نا، آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کے رزق میں کمی نہیں ہوگی، آپ کے پاس دولت آئے گی، آپ کے پاس غیب سے مدد آئے گی، آپ کے پاس غیب سے رزق آئے گا۔ میں اس کی فضیلت اور میں کرشمے بتا نہیں سکتی سورہ کوثر کے اور سورہ فاتحہ کے،
جو الحمدللہ ہے نا وہ والا میری لائف ہی ساری چینج کر دی. اچانک سے مجھے اب ایسا لگ رہا ہے, آج صبح سے مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میری نیو زندگی ہے, نیو ساری. تو اللہ تعالیٰ سے جب میں نے مانگا ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے میری ساری پریشانیاں حل کر دی ہیں. کیونکہ ہم اکثر جو ہے نا, انسان ہے, کمزور ہے, اتنی مصیبتوں کو, پریشانیوں کو جو ہے نا برداشت نہیں کر سکتے, تو اکثر انسانوں سے امید لگا بیٹھتے ہیں. تو کوئی بھی انسان ہمارا مسئلہ نہیں حل کرتا. تو جب اللہ پر پورے بھروسے سے, پکے بھروسے سے, پوری امید سے, امید نہیں بالکل یقین سے جب آپ مانگو گے تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرے گا. اور جیسے میں نے, پتہ ہے میں نے کیا کیا, ایک دن نا جب میں اٹھی ہوں نا تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ آج سے نا میں کوئی ٹینشن نہیں لوں گی, میری جتنے مسئلے ہیں, مسائل ہیں, جو پریشانی ہے نا وہ میں آپ کے حوالے کر دیتی ہوں, آپ ہی ان کو حل کر دیں. کیونکہ میں بہت کمزور ہوں, مجھ میں طاقت نہیں ہے ان کو اٹھانے کی اور ان کو برداشت کرنے کی اور نہ ہی ان کو حل کرنے کی. تو میں نے اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دی. اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ میرا دل ایسا ہلکا ہو گیا جیسے میرے سارے مسئلے حل ہو گئے اسی ٹائم. اور یقین جانے کہ وہ بات بالکل سچ نکلی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ہر ایک مسئلے کو حل کر دیا. اور مجھے صاف کھلی کتاب ایسے جیسے اس میں لکھا ہو کہ یہ حل ہے اور تم اس طرح کرو. جو میرا مسئلہ تھا نا سب سے بڑا, وہ اللہ تعالیٰ نے حل کر دیا. تو یہ بہت زیادہ سمپل ہے. اکثر وظیفے یا ایسی آیاتیں ہوتی ہیں جو بڑی ہوتی ہیں, بندہ پڑھ بھی نہیں سکتا. آپ خود سوچیں سورہ کوثر کتنی چھوٹی سی صورت ہے, اور سورہ فاتحہ کتنی چھوٹی سی ہے نا, جو ہم نماز میں پڑھتے رہتے ہیں, جو ہمیں بالکل فٹافٹ یاد ہے. تو یہ اتنی ایزی ہے نا, اتنا ایزی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. سورہ کوثر آپ نے 129 بار 129 دن کرنا ہے. پھر آپ دیکھیں پہلے دن سے ہی آپ کو اس کے کرشمے پتہ چل جائیں گے. مجھے تو پہلے دن سے ہی میرے اوپر وہ ساری جو کرامات تھی, جو کرشمے تھے, وہ مجھے نظر آنے لگے. تو میں اللہ تعالیٰ کا, میں کہتی ہوں نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کرتے ہیں کم ہے. اکثر ہم اپنے مسئلوں کو نا لے کر کافی ناشکری کر بیٹھتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں آزما رہا ہے. ہم جتنا شکر کریں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ ہمیں اور دے گا, ہمیں پریشانیوں سے جلدی نکالے گا. اور ہاں, دوسری بات تو میں بتانا بھول گئی, یہ بات آپ سب میری پلو سے باندھ کر نہ لکھ لیں ٹھیک ہے نا. آپ اس طرح کریں نا, جب بھی آپ پہ کوئی مسئلہ ہونا, جب بھی آپ پریشانی میں ہونا, تو آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں, اپنے گھر میں دیکھ لیں, اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ اللہ نے آپ کو صحت دیا, اللہ نے آپ کو نیک صالح اولاد دی ہے, بالکل ٹھیک ٹھاک صحت مند بچے دیے ہیں. آپ شکر ادا کریں تو واقعی اس سے بھی اللہ تعالیٰ بہت کچھ دیتا ہے. پتہ ہے اس سے بھی سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. آپ کی دعائیں بہت جلدی قبول ہوتی ہے. اور زیادہ سے زیادہ درود شریف جب بھی آپ کوئی وظیفہ کریں نا تو اول آخر آپ درود شریف پڑھا کریں, 11 بار ضرور پڑھا کریں. کیونکہ اس سے جو ہے نا ہماری دعائیں ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتی ہے. اگر ہم درود شریف نہ پڑھیں نا تو ہماری جو دعائیں ہیں نا وہ ایسے آسمان میں لٹک رہی ہوتی ہیں. تو اول آخر ضرور 11 بار درود شریف پڑھیں. یہ میرا اپنا تجربہ ہے, یہ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں. جو بھی یہ دعا کرے گا نا مجھے دعاؤں میں یاد رکھے گا, اور مجھے آپ سب ضرور کہو گے کہ واقعی بشرا آپ نے سچ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی ہمارے مسئلے تھے نا وہ حل کر دیے ہیں. تو جس کو بھی میرے یہ وظیفے اور یہ باتیں اچھی لگی ہوں تو مجھے کمنٹ باکس میں بتا دینا, اور شیئر بھی کر دینا, تاکہ جو ہمارے طرح پریشان ہیں, ان کو پریشانیوں کا حل نہیں مل رہا, تو یہ وظیفہ کر لیں تاکہ ان کے سارے مسئلے حل ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے کرم اور رحم پر لے لے. تو یہ شیئر ضرور کریے گا ثواب کی نیت سے. اور اب میں ہمیشہ اس طرح ہی باتیں بتا دیا کروں گی, وظیفے بتا دیا کروں گی اس چینل پر. ولاگنگ اب میں نہیں کروں گی, بس ایسے ہی میں ویڈیو شیئر کر دوں گی. اگر کوئی سٹوری ہو یا اس طرح کوئی بات ہو, تو اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور شیئر بھی کر دیں, ویڈیو کو لائک بھی کر دیں. اب میں اجازت چاہتی ہوں, مجھے اپنی ڈھیر ساری دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ, بائے بائے.